السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 297 ذی الحجہ کے آخری عشرے کی بات ہے کہ بیت اللہ شریف حاجیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، جس میں پیدل چل کر آنے والے بھی تھے اور سوار ہو کر آنے والے بھی، بوڑھے بھی اور جوان بھی تھے، مرد بھی تھے اور عورتیں بھی، ان میں کالے بھی تھے اور گورے بھی، عرب بھی تھے اور عجم بھی، بادشاہ اور سردار بھی تھے اور عوام اور رعایا بھی۔ یہ سب لوگ اپنے خالق و مالک کے سامنے اپنی عاجزی، حاضری، امیدیں اور تمنائیں لے کر آئے تھے۔ انہی لوگوں میں سے ایک سلیمان بن عبد المالک خلیفۃ المسلمین بھی تھے، جو وقت کے تمام بادشاہوں سے بڑے بادشاہ تھے، اور ننگے سر ننگے پاؤں صرف 2 چادروں میں بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ طواف کی حالت میں یہ بادشاہ بھی اپنی رعایا اور عام مسلمان بھائیوں کی طرح نظر آ رہے تھے، اور ان کے پیچھے پیچھے ان کے 2 بیٹے بھی چل رہے تھے، اور وہ دونوں خوبصورتی اور صفائی میں 14ویں کے چاند کی طرح تھے، جبکہ نزاکت اور تر و تازگی میں گلاب کی کلی کی طرح تھے۔ طواف سے فارغ ہو کر بادشاہ نے اپنے ایک خاص آدمی کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، "این صاحبکم، کہاں ہے تمہارا ساتھی؟" اس نے مسجد حرام کے مغربی کونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ وہاں پر نماز پڑھ رہا ہے۔ خلیفہ اور اس کے دونوں بیٹے اس طرف جانے کے لیے متوجہ ہوئے جس طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ خلیفہ کا لٹ برادر یعنی لاٹھی اٹھانے والا خصوصی دستہ آگے بڑھا تاکہ وہ خلیفہ کے ساتھ رہ کر ان کے لیے راستہ بنائے اور لوگوں کے رش اور بھیڑ کی تکلیف سے خلیفہ کو بچائے، لیکن خلیفہ نے انہیں وہیں روک دیا کہ یہ مقام مسجد حرام ایسا ہے کہ یہاں بادشاہ اور فقیر سب برابر ہوتے ہیں۔ یہاں اگر کسی کو فضیلت اور مرتبہ حاصل ہوتا وہ صرف قبولیت اور تقوی کے اعتبار سے ہے، نہ کہ حکومت اور خلافت کے اعتبار سے۔ اور بہت سارے پراگندہ بالوں والے غبار آلود لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا تھوڑا سا عمل بھی اتنا مقبول ہو جاتا ہے کہ بادشاہوں کا بڑے سے بڑا عمل اتنا مقبول نہیں ہوتا۔ پھر خلیفہ اس آدمی کی طرف چلے تو ان کی نماز کی حالت میں ان کو ایسا پایا کہ وہ اپنے رکوع اور سجدے میں گویا کہ غرق ہیں، اور لوگ ان کے پیچھے اور دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو خلیفہ بھی مجلس میں ان کے قریب جا کر بیٹھ گئے اور اپنے دونوں بیٹوں کو بھی ساتھ بٹھا لیا۔ خلیفہ کے یہ دونوں قریشی جوان بیٹے اس آدمی کے بارے میں سوچنے لگے جس کے پاس امیر المؤمنین خود چل کر آئے تھے، اور عام لوگ بھی ان کی نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک حبشی بوڑھا شخص ہے، سیاہ چہرہ، گھنگریالے بال اور چپٹی ناک ہے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو اس طرف متوجہ ہوئے جہاں خلیفہ بیٹھے تھے۔ خلیفہ سلیمان بن عبد المالک نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر خلیفہ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور مناسک حج کے بارے میں ایک ایک عبادت کے متعلق پوچھتے رہے، اور وہ ہر مسئلے کے بارے میں جواب دیتے رہے۔ ان کی ہر بات اور ان کا ہر جواب اتنا واضح ہوتا کہ مزید وضاحت کی گنجائش ہی نہیں رہتی تھی، اور ہر قول کی دلیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے تھے۔ جب خلیفہ اپنے مسائل سے فارغ ہوئے تو ان شیخ بھلائی کی دعا دی اور اپنے دونوں بیٹوں سے کہا، "اٹھو"۔ تو وہ دونوں کھڑے ہو گئے اور تینوں مسعی یعنی صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کی جگہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھے کہ ان 2 لڑکوں نے سنا کہ کوئی پکارنے والا پکار رہا ہے، "اے مسلمانوں کی جماعت، یہاں پر عطا بن رباح رحمہ اللہ تعالی کے علاوہ کسی کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو پھر عبداللہ بن ابی نجیح سے فتویٰ پوچھا جائے۔ یہ آواز سن کر خلیفہ کے 2 بیٹوں میں سے ایک نے اپنے والد کی طرف متوجہ ہو کر کہا،
امیر المومنین کا عامل یعنی مقرر کردہ آدمی کیسے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ عطا بن ربا اور ان کے ساتھی کے علاوہ کسی سے فتویٰ طلب نہ کریں، جبکہ ہم تو ایسے آدمی سے مسائل پوچھنے گئے تھے جس نے نہ تو خلیفہ کو کوئی اہمیت دی اور نہ ہی اس کی تعظیم کا حق ادا کیا۔ یہ سن کر سلیمان اپنے بیٹوں سے کہنے لگے، اے میرے بیٹے، وہ شخص جن کو آپ نے دیکھا اور ان کے سامنے ہماری تواضع اور عاجزی دیکھی، یہی تو ہیں عطا بن ابی ربا جو مسجد حرام کے مفتی ہیں اور اس بڑے مرتبے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے جانشین یعنی وارث ہیں۔ پھر اپنے بیٹوں سے کہنے لگے، اے میرے بیٹو، علم حاصل کرو، کیونکہ علم ہی کے ذریعے ذلیل اور کمتر شخص باعزت اور مشرف بنتا ہے، اور گمنام یعنی غیر مشہور نامور اور مشہور بنتا ہے، اور غلام بادشاہوں کے مراتب پر فائز ہوتا ہے۔ علم میں اونچا مقام۔ سلیمان بن عبد الملک نے علم کی شان میں اپنے بیٹوں کے سامنے کوئی مبالغہ نہیں کیا، بلکہ ان کو حقیقت ہی بتلائی، کیونکہ عطا بن ابی ربا رحمہ اللہ تعالی بچپن میں مکہ کے اندر ایک عورت کے مملوک یعنی غلام تھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس حبشی غلام کو عزت اور شرف عطا کیا کہ بچپن ہی سے علم کا شوق ان کے دل میں پیدا کیا، اور وہ بچپن ہی سے علم سیکھنے کے راستے پر چلنے لگے۔ انہوں نے اپنا وقت 3 حصوں پر تقسیم کیا تھا۔ ایک حصہ تو اپنے آقا کی خدمت کے لیے متعین کیا تھا، اور اس میں آقا کی خدمت بہتر سے بہتر انداز میں کیا کرتے تھے، اور اس کے جو حقوق ہوتے تھے وہ مکمل ادا کرتے تھے۔ اور ایک حصہ اپنے پروردگار کے لیے متعین کیا تھا، اس میں عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرتے تھے، اور ذہن ایک طرف کر کے مکمل اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرتے تھے۔ اور ایک حصہ طلب علم اور حصول علم کے لیے متعین کیا تھا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے جو زندہ تھے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر علم حاصل کرتے اور ان کے گہرے صاف شفاف حوضوں سے سیراب ہونے لگتے، یعنی ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس جا کر اپنی علمی پیاس بجھاتے۔ چنانچہ بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے انہوں نے روایات نقل کی اور قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا، جن میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر وغیرہم جیسے جلیل القدر صحابہ شامل تھے۔ یہاں تک کہ قرآن، حدیث اور فقہ کے اعتبار سے ان کا سینہ علم سے بھر گیا۔ جب ان کی سیدہ یعنی مالکہ نے دیکھا کہ ان کے غلام نے اپنی جان اللہ تعالیٰ کو بیچ دی ہے اور اپنی زندگی طلب علم کے لیے وقف کر دی ہے، تو اپنا حق یعنی غلام کے ذمے آقا کی جو خدمت اور حقوق ہوتے ہیں اس ملکہ نے یعنی اس مالکہ نے ان کو معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے حضرت عطا بن ربا رحمہ اللہ تعالیٰ کو آزاد کر دیا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس غلام سے اسلام اور مسلمانوں کو نفع پہنچائے۔ اسی دن سے حضرت عطا بن ربا رحمہ اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کو اپنا مسکن یعنی اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ ان کے رہنے کا گھر بھی یہی مسجد حرام ہوتی، ان کے علم حاصل کرنے کا مدرسہ بھی یہی مسجد، اور ان کی نماز کی جگہ بھی یہی مسجد ہوتی، جس میں تقوی اور اطاعت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے۔ یہاں تک کہ مورخین لکھتے ہیں کہ 20 سال تک مسجد حرام ہی میں رہے۔ حضرت عطا ابن ابی ربا رحمہ اللہ تعالی نے 20 سال تک مسجد حرام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا رکھا۔ اسی طرح سے یہ جلیل القدر تابعی حضرت عطا بن ربا رحمہ اللہ تعالی علم میں بلند مقام اور اونچے درجے پر فیض ہو گئے، اور انہوں نے وہ بلند مرتبہ حاصل کیا جو اس دور کے لوگوں میں سے بہت کم لوگ حاصل کر سکے۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے، تو لوگ ان کی طرف بڑھے اور مسائل پوچھنے لگے، تو انہوں نے فرمایا، اے مکہ والو، مجھے تو تم پر تعجب ہو رہا ہے، تم لوگ مجھ سے مسائل معلوم کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہو، جبکہ تمہارے درمیان عطا بن ابی ربا موجود ہے۔
محمد بن سوقہ جو کہ کوفہ کے اکابر علماء اور نیک لوگوں میں سے ہیں، ایک مرتبہ اپنی زیارت کے لیے آنے والوں سے فرمانے لگے، کیا میں آپ کو ایک ایسی بات نہ بتاؤں جو آپ کو بھی فائدہ پہنچا دے جیسے مجھے اس بات سے فائدہ پہنچا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ آپ ضرور بتائیں۔ فرمایا، ایک دن عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ تعالی نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ فضول باتوں کو ناپسند کرتے تھے، یعنی برا سمجھتے تھے۔ میں نے پوچھا کہ کس بات کو فضول سمجھتے تھے وہ، یعنی ان کے نزدیک فضول کلام کیا تھا؟ تو عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ تعالی فرمانے لگے، وہ لوگ 5 قسم کے کلام کے علاوہ باقی ہر کلام کو، یعنی ہر بات کو فضول شمار کرتے تھے۔ وہ 5 قسم کی باتیں یہ ہیں: نمبر 1، قرآن کریم جو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کو پڑھا جائے اور اس کو سمجھا جائے۔ نمبر 2، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روایات کی جائے اور ان کو سیکھا جائے۔ نمبر 3، ہر اچھائی اور بھلائی کی طرف لوگوں کو بلایا جائے اور برائی سے روکا جائے۔ نمبر 4، ایسا علم حاصل کیا جائے جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنے۔ نمبر 5، اپنی حاجت اور ضرورت کے مطابق بات کی جائے جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو۔ ان 5 باتوں کے علاوہ باقی تمام باتیں اور تمام کلام ان کے نزدیک ناپسندیدہ اور فضول تھے۔ پھر عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ تعالی نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے، کیا تم اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو سمجھتے ہو؟ اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، ترجمہ، یقیناً تم پر نگہبان، عزت والے، لکھنے والے مقرر ہیں۔ پھر حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، اگر ہمارا وہ اعمال نامہ جو صبح کے وقت لکھا گیا ہے وہ ہمارے سامنے کھول دیا جائے اور اس میں اکثر اعمال اقوال کی چیزیں ایسی ہوں گی نہ تو دین کی باتوں اور دین کے کاموں سے ان کا تعلق ہوگا اور نہ دنیاوی معاملات سے، تو ہمارے لیے پھر کتنی شرمندگی اور ندامت کی بات ہوگی۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ تعالی کے علم سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مختلف جماعتوں اور طبقوں کو نفع پہنچایا۔ ان میں اہل علم یعنی علماء کا مخصوص طبقہ بھی ہے، اور ارباب صنعت یعنی کاریگر اور کاروباری لوگ بھی شامل تھے، اور ان کے علاوہ عام لوگوں نے بھی ان سے علم حاصل کیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مناسک حج کے 5 مسائل میں مجھ سے غلطی ہوئی جو مجھے مکہ مکرمہ کے ایک حجام یعنی بال مونڈنے والے نے بتلا دیے۔ وہ ایسے کہ میں نے سر مونڈانے کا ارادہ کیا کہ احرام سے نکل جاؤں تو میں ایک حلاق یعنی نائی کے پاس آیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ کتنے میں میرے بال کاٹ لوگے، یعنی اجرت معلوم کی۔ تو اس نے کہا، امام صاحب اللہ آپ کو ہدایت دے، عبادت میں اجرت کی شرط نہیں لگائی جاتی، تشریف رکھیے اور سہولت کے ساتھ جتنی اجرت دے سکیں اتنی دیجیے۔ میں شرمندہ ہو کر بیٹھ گیا، لیکن بیٹھنے میں بھی میں نے غلطی کی، قبلہ سے رخ دوسری طرف موڑ کر بیٹھ گیا تو اس حجام نے مجھے اشارہ کیا کہ میں قبلہ کی طرف رخ کروں، تو میں نے ایسا ہی کیا، لیکن مجھے شرمندگی پر مزید شرمندگی ہوئی۔ پھر میں نے بائیں طرف سے سر آگے بڑھایا تاکہ وہ حلق کرے یعنی سر کے بال مونڈ دے، تو اس نے کہا کہ دایاں طرف ادھر کرو، تو میں نے دایاں طرف اس کی طرف کر لیا۔ وہ میرا سر مونڈ رہا تھا اور میں خاموشی اور تعجب سے اس کو تکتا رہا۔ اس نے مجھے کہا، آپ خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ تکبیر پڑھتے رہیں۔ میں نے تکبیر کہنی شروع کی، یہاں تک کہ جب فارغ ہو کر میں اٹھا اور جانے لگا تو اس نے کہا، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ میں نے جواب دیا کہ اپنے سامان اور مکان کی طرف جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر جہاں جانا چاہیں جائیں۔ میں نے 2 رکعتیں پڑھی اور اپنے دل میں کہا، حجام تو ایسا ہی ہونا چاہیے جو عالم بھی ہو۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، آپ نے جو مسائل مجھے بتائیں یہ آپ نے کہاں سے سیکھے؟ وہ کہنے لگا، میں نے عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ تعالی کو ایسے ہی کرتے دیکھا تو یہ میں نے ان سے سیکھ لیے اور اب میں لوگوں کو اسی طرح بتلاتا ہوں۔ تو دوستو، یہ تھے حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ تعالی، جو شروع کے اندر ایک غلام تھے
ایک عورت کے غلام تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کے دل میں علم حاصل کرنے کا شوق پیدا کیا اور انہوں نے اس شوق کی قدر کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غلام سے ایک سید بنا دیا کہ وقت کا خلیفہ ان کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھتا ہے، اور باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے کہ مسجد حرام میں عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ کے علاوہ کوئی فتویٰ نہ دے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اے مکہ والو، مجھے تعجب ہوتا ہے کہ تمہارے اندر عطا ابن ابی رباح ہے اور تم مجھ سے مسائل پوچھتے ہو۔ یعنی سچ یہ ہے کہ علم کے ذریعے، دین کے ذریعے اللہ تعالیٰ بڑوں بڑوں کو عزت اور تکریم عطا کرتا ہے، یعنی غلاموں کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ دوستو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر دوستو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔